ذرا کوئکلی جو ہے وہ بتا دیں. پچھلے مہینے ہمارے 2 چیلنج تھے اور 3 اس مہینے جو ایڈ ہوئے ہیں, اور پورا سلسلہ جو ہے نا وہ بتا دیں اور پھر انشاءاللہ آگے شروع کرتے ہیں. شکریہ فاروق بھائی. یہ دیکھیں, یہ سلسلہ جو ہے نا یہ ہم نے شروع نہیں کیا. میں یوٹیوب والا جو ہمارا پچھلا پروگرام تھا, میں اس میں باقاعدہ دکھا چکا ہوں الفضل سے, ان کی مختلف ویب سائٹ سے, MTA سے. انہوں نے یہ چیلنجز کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا تھا, اور وہ بار بار اس کو ریپیٹ کر رہے تھے کہ کسی نے ان کا جواب نہیں دیا. اور اس سے یہ تاثر پڑتا تھا, عام جو ناظر ہے, عام جو قاری ہے, اس کے اوپر یہ تاثر پڑتا ہے کہ شاید جو جماعت احمدیہ سے باہر ہیں, شاید ان کے پاس کوئی بات ہی نہیں کرنے کے لیے, یا جو یہ کہہ رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات تو ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جواب نہیں دے رہے. لیکن جو ہی ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے, حتیٰ کہ چلیں وہ براہین احمدیہ کی 300 دلائل والی بات میں سے ہم نے ایک دلیل مانگی تھی, اس کو سائڈ پہ رکھ دیں. جو ہم نے کہا تھا کہ مرزا صاحب کی جو عربی ہے اس میں صرف ناو کے علاوہ لفظی غلطیاں بھی موجود ہیں, اس کو بھی سائڈ پہ رکھ دیں. یہ بھی ہمارا ایک چیلنج تھا. پھر مشہور جو مرزا صاحب کا توفی والا چیلنج تھا, اس کو بھی ہم نے جو ہے نا وہ اس پہ بھی بات کی, اس کو بھی فی الحال ابھی اپنا سائڈ پہ رکھ دیں. پھر چوتھا ہم نے جو یہ قومی اسمبلی میں کہتے ہیں کہ صرف ایک فرقے کو جو غیر مسلم قرار دیا گیا, اقلیت, یا کہا گیا کہ یہ غیر مسلم ہے, تو اس پہ ہم نے کہا اس پہ بھی نہیں کوئی آیا. اس کے بعد پھر ہم نے ان کا مشہور و معروف ہے جس کے اوپر یہ بات کرنے کے لیے ترستے ہیں کہ کوئی ہم سے بات کریں, حیات مسیح والا. اس پہ ہم نے چیلنج دیا کہ آ جائیں, کوئی اس پہ بات کر لیں, لیکن اس سے پہلے یہ کلیئر کریں کہ آخر مرزا صاحب جو ہے نا وہ دہلی کا مناظرہ جو بالکل اسی حیات مسیح پہ تھا اور مرزا صاحب کے دعوے کے اوپر تھا, تو وہ ادھورا چھوڑ کے کیوں بھاگے تھے درمیان میں سے, جبکہ طے ہوا تھا کہ 5 پرچے ہوں گے دونوں کے. تو مرزا صاحب 3 پرچے چھوڑ کے کیوں بھاگے؟ اور پھر یہ کہ جب یہ بات طے تھی کہ وہ آمنے سامنے ہوگا, تو پھر مرزا صاحب اس بات سے کیوں جو ہے نا وہ مکرے, اور انہوں نے کہا کہ نہیں آپ اپنے مکان میں بیٹھ کے لکھیں, میں اپنے مکان میں بیٹھ کے لکھتا ہوں. تو اگر اسی طرح کرنا تھا تو وہ تو پھر وہ اپنا بھوپال میں رہتے تھے, وہ ادھر رہتے, یہ قادیان میں رہتے, تو وہ لکھتے رہتے جیسے 1-2 کالم نگار وہ ایک دوسرے کا مضمون لکھتے ہیں, اس کا جواب لکھتے ہیں, پھر اس کا جواب الجواب آتا ہے, تو وہ یا اس کا جواب دیں. پھر یہ توفی کے اوپر مختلف ان کے چیلنجز ہے جو 200 روپے سے شروع ہو کے 1000 روپے تک جاتا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے رقم بڑھتی ہے, کم ہوتی ہے, ویسے ویسے اس میں شرطیں جو ہے نا وہ بڑھتی جاتی ہیں. آپ دیکھیں کہ شروع میں شرطیں کم تھیں, بعد میں جیسے جیسے جواب آتے گئے تو مرزا صاحب اس میں شرطوں کا اضافہ کرتے گئے. لیکن ہم نے تو ان سے سیدھا کہا کہ بھائی آ جائیں, آپ اس پہ بات کریں. توفی کا جو قاعدہ مرزا صاحب نے پیش کیا ہے کہ اس کو کوئی نہیں توڑ سکا, ہم سب کے سامنے اس کو توڑ کے دکھا دیتے ہیں. بلکہ ہم پچھلے پروگراموں میں جو زیتون پہ ہمارے چلے ہیں سیرت المہدی کے, ہم نے کئی دفعہ ان کے گھر سے اس کو توڑا ہے. ہم نے مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں سے اس کو توڑا ہے, حکیم نور الدین صاحب کی کتابوں سے اس کو توڑا ہے, مرزا بشیر الدین محمود کی کتابوں سے اپنا اس کو توڑا ہے. تو یہ 3 تو گواہیاں ان کے گھر سے موجود ہیں کہ وہ قاعدہ جو من گھڑت ہے, جس کا کسی نحو کی کتاب میں وجود ہی نہیں ہے, یعنی وہ خود تراشیدہ ہے, گھڑا ہوا قاعدہ ہے, لیکن وہ بھی ٹوٹ گیا ہے. مزے کی بات یہ کہ اتنی شرطیں لگائیں کہ یہ ہو, اللہ تعالیٰ فاعل ہو, مفعول زیرو ہو, توفی کا جو باب تفعل ہو, پھر جو ہے نا وہ لیل اور نوم کا کرینہ نہ ہو, تو تب جا کے جو ہے نا وہ معنی موت کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا. تو اب جو نحو کی کتاب کا ہم نے مطالبہ کیا ہے اس پہ ابھی تک نہیں آیا کہ یہ کس کتاب میں ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ چلے نحو کی کتاب کو چھوڑیں, آ جائیں ہم توڑ دیتے ہیں, آپ ہمارا جو آگے جو ہم قاعدہ پیش کریں گے وہ آپ توڑ کے دکھا دیں. یہ تو ابھی تک جو ہے یہ 2 مہینے سے زیادہ, یہ تقریباً یہ 3را مہینہ چل رہا ہے. اور ہم ڈیٹ جو ہے نا وہ پچھلی دفعہ ہم نے 31 دسمبر دی تھی لاسٹ, جو پہلے جو 2 تھے, اور اس کے بعد جو 3 دیے ہیں ان کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ یہ 31 جنوری 2026 ہے. لیکن آج 28 جنوری ہو گئی ہے اور اس وقت پاکستان میں تقریباً 9:30 ہونے والے ہیں. تو 29, 30 اور 31 3 دن جو ہے نا وہ باقی رہ گئے ہیں. ہم نے پہلے یہ کہا تھا جب یہ چیلنج پیش کیے تھے, تو ہم نے پہلے کہا تھا کہ اب اس پہ کوئی نہیں آئے گا. کیوں؟ یہ انہوں نے دیے تھے, دیکھیں یہ اپنے لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ آپ نے دوسروں کے چینلز پہ نہیں جانا, ان کو نہیں سننا, اور اپنے جو ان کے چینلز ہیں, اپنے ان کے جو رسالے ہیں, اپنے ان کی جو کتابیں ہیں, وہاں پہ یہ یہی ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ چیلنج دیا, 100 سال ہو گئے کسی نے جواب نہیں دیا.
یہ دیا 100 سال ہو گئے کسی نے جواب دیا، اس چیلنج کا 100 سال ہو گئے، وہ ترتیب پر میں آپ کو سارے وہ میں نے سکین جو ہے نا وہ دکھائے ہوئے ہیں جو مختلف مضامین کے ہیں، تو وہ سارے ادھر اپنا جو پچھلا پروگرام ہے زیتون کا یا اس سے پچھلا پروگرام ہے ان میں موجود ہیں۔ تو بات سیدھی سی ہے کہ وہ صرف مرزا صاحب کی ایک پھڑ تھی، اس کے علاوہ آپ اس کو پنجابی میں پھڑ کہہ لیں، اردو میں اس کو بڑھ کہہ لیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ نہ یہ آئے ہیں نہ یہ آئیں گے، نہ یہ ان کے بڑے جو ہے نا وہ اس معاملے میں وہ سامنا کرنے کی ان کو ضرورت ہوئی ہے کسی کا، اور نہ ہی یہ۔ تو یہ صرف اپنے گھر میں شیر ہیں، جو مرضی کہتے رہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ چلیں یہاں پہ آنا اگر وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، اپنے چینل پہ بیٹھ کے جواب دے دیں، اپنے چینل پہ دکھا دیں براہین احمدیہ کھول کے کہ یہ دیکھیں یہ دلیل نمبر ہے، یہ دلیل کا نمبر ہے، اس پیج سے شروع ہو رہی ہے، اس پہ ختم ہو رہی ہے۔ اس سے زیادہ آسان تو اور کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن نہیں، کبھی نہیں آئیں گے۔ کیوں نہیں آئیں گے؟ جھوٹے ہیں، جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، دجل کے علاوہ کچھ نہیں ہے، فریب کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جھوٹ، دجل اور فریب کا دوسرا نام جو ہے نا وہ جماعت احمدیہ ہے۔ بالکل غلط بات کرتے ہیں کہ جو ہے نا ہم ٹرو اسلام ہے، ہم جو ہے نا وہ کسی سے نفرت نہیں کرتے، ہم سب سے جو ہے نا وہ محبت کرتے ہیں۔ ہماری کھلے عام ان کو دعوت ہے کہ آئیں، پورے ادب سے، پورے احترام سے آپ کے ساتھ بات ہوگی، لیکن نہیں۔ پھر ہم نے یہ کہا کہ چلیں اگر آپ کو یہاں پہ ہم سے خطرہ ہے تو آپ اپنے چینل پہ بیٹھ کے ان باتوں کا جواب دے دیجئے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں واقعی یہ ان کا جواب کسی نے نہیں دیا تو آپ وہاں پہ بات تو کریں، یہ جو بات ہم کر رہے ہیں یہ لگائیں یہاں پہ اسکین پیجز کے، یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور جبکہ ہمارا یہ جواب موجود ہے، لیکن نہیں، نہ آئے ہیں نہ آئے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ مزید اس کے اوپر شیخ صاحب اور آپ بات کریں۔ جی جزاک اللہ اکرم بھائی۔ سنجیدہ چیز ہے، کیونکہ جو دعویٰ قادیان کے ایک شخص مرزا غلام قادیانی نے کیا تھا کہ میں مجدد بھی ہوں، محدث بھی ہوں، میں مطلب بڑی ایک لمبی لسٹ ہے ان کی کہ وہ ہندوؤں کے، سکھوں کے بھی وہ ہیں بزرگ، اور مسلمانوں کے بھی ہیں، عیسائیوں کے بھی ہیں، ایک لمبی چوڑا۔ اس کے بعد مطلب یہاں تک وہ کہ میں معاذ اللہ رسول اللہ کے جو دوبارہ بعثت ہے، میں رسول اللہ میری ذات میں دوبارہ ان کا ظہور ہوا ہے۔ تو سلسلہ یہاں تک کہ بیٹھ کے جو انہوں نے سوشل میڈیا اور کے مختلف فورمز کے اوپر مطلب انہوں نے جو شور مچایا ہوا ہے، جس طرح سے مطلب جو زبان استعمال کی جا رہی ہے، جو بدتمیزیاں، اور جس طرح سے یہ چیز کہ جی یہ پہلے یہ کرو، ایسے یہ بتاؤ، اچھا فلاں، یا اپنے کسی بات کے لیے کہ دیکھو وہ فلاں ایک بزرگ تھے، انہوں نے میرے بارے میں یہ بات کر دی تو میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن بڑا واضح طور پہ یہ بات کرتا ہے کہ دین مکمل ہو چکا۔ اب کوئی ایسا شخص جو بھی کوئی دعویٰ کرے کہ اس کی ذات کو ماننا، جو وہ کہہ رہا ہے کہ میں رسول ہوں، میں فلاں ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، تو اس کے ماننے سے آپ کے ایمان کی تکمیل ہوگی، تو یہ بات سراسر جھوٹ ہے، افتراء ہے۔ یہ چیز ایسی نہیں ہے۔ رسول اللہ کی ذات پہ یہ چیز جو ہے کسی انسان، کسی شخصیت کا ماننا جو ہے نا وہ ختم قرار دیا گیا ہے، اور قرآن کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی قسم کا کوئی حکم جو ہے، کوئی بات جو ہے، وہ نوع انسانی کے لیے نہیں ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کو کہنا تھا وہ قرآن میں کہا جا چکا ہے۔ اب جب ہم اس مختصر سی بات کو دیکھتے ہیں تو غلام قادیانی صاحب کی کوئی بات بھی اس قابل نہیں رہتی، وہ سراسر جھوٹ کا پلندہ ہے، جھوٹ کا سارا یہ کاروبار ہے، وہ کوئی نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں آپ وہ مداریوں میں، وہ نجومیوں میں، اور ادھر ادھر کے جو بازیگر ہوتے ہیں میلہ ٹھیلا لگائے ہوئے کہ یہ دیکھو ہم یہ میرے ہاتھ میں یہ ہے کر دیتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، تو اس طرح کی باتیں مطلب وہ لوگ کرتے ہیں جو کہ یہ غلام قادیانی صاحب بھی کرتے رہے،
کہ جو مجھے نہیں مانے گا وہ مر جائے گا، وہ فلاں ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بالکل کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم نے یہ جو چیز ہے صرف اور صرف، وہ دیکھیں وہ شخص اپنے دعوے کر کے اس دنیا سے جا چکا اور جو کچھ بھی ہے، اور جو اب ان کے ماننے والے ہیں وہ اپنی لا علمی، کم علمی، جہالت میں جو یہ سلسلہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی ان کے اتنے ماننے والے ہو گئے، اور کیسے ہو گئے اگر یہ جھوٹے ہوتے۔ یہ کہیں پہ بھی تعداد کو یا کسی کے ماننے والے کا نام باقی ہے، اس کو قرآن نے کہیں پہ بھی معیار نہیں ٹھہرایا۔ معیار جو ہے وہ صریحاً قرآن ہے۔ قرآن کے اوپر شخصیت کو پرکھنا ختم ہو چکا رسول اللہ کی ذات کے بعد، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اب سلسلہ یہ ہے کہ قرآن کے پیغام کو آپ نے آگے لے کے چلنا ہے، یہ بات کرنی ہے۔ اور یہ جو اسلام کے تشخص کو بگاڑنا چاہ رہا تھا یہ شخص غلام قادیانی، کہ اس نے ایک نیا مذہب کی بنیاد رکھی جس کا نام اس نے احمدیت، اور یہ سارا کچھ اس نے اسلام کے ہی، مطلب آپ کہہ لیں کہ لبادہ اوڑھ کے اور اسلام کی ہی تعلیم کو اپنی بنا کے اس چیز میں کر کے، تو یہ سارا جیسے ایک بھیڑیا بھیڑ کی کھال پہن کے بھیڑوں میں گھس جاتا ہے، یہ وہ طریقہ کار اس نے اختیار کیا۔ تو یہ اس طرح کے جو آپ کہہ لیں کہ دغاباز اور جھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے کھیل کھیلتے ہیں۔ اب جو کچھ اس شخص نے کہا ہوا ہے ہم اس کے اوپر آپ کو مطلب یہ چیز کر رہے ہیں کہ اس شخص نے اتنا زیادہ جھوٹ بولا ہے، اور جو ان کے ماننے والے ہیں مصیبت یہ ہے کہ انہوں نے پڑھا ہوا ہی نہیں ہے، انہوں نے ان چیزوں کو دیکھا ہی نہیں ہے، غور ہی نہیں کیا۔ تو ہم صرف ان کی آخرت کے لیے، کیونکہ آپ اسلام سے محبت کرتے ہیں، آپ مسلمان رہنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اس شخص کی باتوں کو، جو کچھ وہ لکھ گیا ہے اس کو آپ دیکھو، سمجھو اس چیز کو کہ کیا ہے۔ تو اس ضمن میں یہ جو بھی مرزا صاحب نے 5 باتیں کی ہیں، بالکل آپ یہاں نہ آئیں، نہیں آنا چاہتے، جو کہ آپ آ ہی نہیں سکتے، آپ سامنا ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ جو جتنا جھوٹ بولا جا چکا ہے، ہاں لوگوں کے اندر بیٹھ کے ادھر ادھر کی آپ اپنا وقت کا اور مذاق کر کے اور دین کو مذاق بنا کے آپ جو بھی یہ ڈرامے کرنا چاہتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ کوئی ڈرامے بازی نہیں ہے۔ آپ کو ہم یہ چیزیں کہتے ہیں، آپ اپنے فورم پہ بیٹھ کے، آپ کا MTA ہے، دوسرے تیسری آپ کی چینلز ہیں، آپ اس پہ بیٹھ کے ہمارے سوالات کے جواب دے دیں کہ یہ کہاں ہے۔ آپ ان کی کتابیں موجود ہیں، آپ کی ویب سائٹ ہے، آپ کے پاس سارا کچھ آن لائن ہے، ہمارے پاس کتابیں ہیں، وہ سامنے دکھاتے جائیں کہ دیکھیں جی یہ انہوں نے کہا تھا، یہ لکھا ہے، یہ بات انہوں نے کہی ہے، تو یہ ایسے ہو گئی ہے۔ یہ چیزیں ہمارے لیے وہ بالکل قابل قبول ہوگی، بات جو کہ ان کی کتاب میں سے آئے گی، بالکل ہمارے لیے قابل قبول ہوگی۔ دوسری طرف اگر ہے تو کسی شخص کا، چاہے وہ ان کے فورم پہ بیٹھا ہوا بات کر رہا ہے، کوئی کہیں کر رہا ہے، وہ صرف اور صرف جو شخص ان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے وہ قابل قبول ہوگی کہ اس کی تصدیق کے ساتھ، مطلب یہ کہ ایک شخص کہتا ہے کہ ہاں جی یہ دیکھیں میں ایسے ایسے کر رہا ہوں، تو وہ اس کی تصدیق جو ہے ان کے جو اس وقت کے سربراہ ہے مسرور میاں، وہ کر دیں کہ ہاں یہ شخص ہمیں ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور یہ شخص جو بات کر رہا ہے یہ احمدیت جو ہمارا ہے اسی کی بات ہو رہی ہے، اور میں اسے سیکنڈ کرتا ہوں، میں اس کے پیچھے ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، ہمارے لیے قابل قبول ہوگی۔ ورنہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے جو گالی گلوچ اور ہنسی مذاق کرنے والے، میں نے جیسے کہا یہ دین کا معاملہ ہے، کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے اس چیز کے اندر۔ کوئی بھی اگر ہے وہ صحیح چیز کو جانتا ہے، ہم اس کی بات سننے کے لیے ضرور تیار ہیں کہ ٹھیک ہے کہ بھئی اگر وہ شائستگی سے اور ان کی کتاب کے حوالے سے، لیکن وہ یہاں آ کے بحث مباحثہ کرنا چاہے گا، جی آپ یہ بتا دو کہ ہمیں غیر مسلم کیوں کہا گیا، فلاں کیوں کہا گیا، یہ ہوا وہ ہوا، تو اس بحث کے لیے ہم لوگ نہیں ہیں۔ تو اگر کوئی ہیں دے آر موسٹ ویلکم، لیکن شائستگی اور اخلاق کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ شیخ صاحب۔ نام کے ساتھ تو مسلم لکھا ہوا ہے پیارے بھائی، آپ جو نیچے کمنٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ کے قریب سے بھی اسلام نہیں گزرا ہے، اور بے حیائی آپ میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے،
اور بدتمیزی کی آپ اعلیٰ مثال ہیں، اسی لیے آپ کمنٹوں میں یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں. کوئی بات نہیں، کرتے رہیں. تھینک یو سو مچ ہماری بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہی مداری پنا، یہی بدتمیزیاں وہ شخص آپ کو سکھا کے گیا ہے جو آپ کر رہے ہیں نیچے. نہ کوئی چھوٹے بڑے کی تمیز ہے، نہ دین اسلام کا کوئی فکر ہے آپ کو، نہ کوئی جینے مرنے کی ٹینشن ہے، نہ یہ فکر ہے کہ اللہ کو جواب دینا ہے. کوئی ٹینشن نہیں ہے، بس مست مول میٹھے چول، اور نیچے جناب کمنٹ میں ٹیکسٹ مزدوری اور کال پہ آنا ہے کوئی نہیں ہم نے. جی آصف بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہیں جناب، اہلاً وسہلاً. آصف بھائی ویلکم جناب. آپ بھی کوئی لب کشائی فرمانا چاہیں تو موسٹ ویلکم جناب. جزاک اللہ جزاک اللہ. دیکھیں ویسے تو شیخ صاحب نے سارا کچھ ہی کور کر دیا. تو مسئلہ سارا یہی ہے کہ جتنے بھی میرے خیال ہے شیخ صاحب اس بات پہ ایگری کرتے ہیں ہمیشہ کہ ان کی جو تعداد کا یہ لوگ کرتے رہتے ہیں نا کہ ہم کتنے پھیل گئے ہیں، اور سچے کی جو ہے یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ اسے ختم نہیں کیا جاتا. تو بھئی اگر سچے کی پہچان یہ ہے کہ وہ ختم نہیں کر پائی عام جو دنیا کی طاقتیں ہیں، تو پھر عیسائیت کا کیا کرنا ہے، کرسچینٹی کا کیا کرنا ہے، ٹرینٹی کا کیا کرنا ہے، ہندوازم جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو پھر آپ یہ کہیں نا کہ جی ہم تو بلا وجہ احمدی ہیں، کیونکہ سچے تو پھر وہ ہوئے ہندو ہوئے جو مورتی پوجا کر رہے ہیں تو ہم ہندو ہو جاتے ہیں. ان لوگوں کا نا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کا نا ان سے تعلق نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے اسلام کیا ہے، اور یہ وہی اسلام جانتے ہیں جو مرزا قادیانی نے ان کو سکھا دیا ہے. اور اس میں کیا ہے، اصل میں یہ ایتھیسٹ ہیں. ٹھیک ہے، ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت محبت ہے ہمارے دلوں میں. یہاں تک کہ یہ لوگ کہتے ہیں جی آپ دوسرے مسلمانوں کو دیکھ لیں، ان کے اندر اتنی محبت نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی محبت ہم احمدیوں میں پائی جاتی ہے. اور وہ کیا محبت ہے؟ کیا وہ محبت اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ آپ یہ بھی تو جاننے کی کوشش کریں کہ اس محبت کی آڑ میں جو جرائم کیے جا رہے ہیں. دیکھیں یہ جرم ہے جو شیخ صاحب نے ابھی کہا نا، آئیڈینٹی تھیفٹ، کہ ان کی جو ہے نا شناخت کو، اسلام کی شناخت کو چرانے کی کوشش. اگر آپ کو کوئی بتا رہا ہے کہ بھائی آپ ذرا غور کر کے دیکھو تو صحیح کہ یہ آئیڈینٹی تھیفٹ ہے، تو آپ کے اندر اتنا جگرا ہونا چاہیے کہ آپ اس کو واقعی جاننے کی کوشش کریں کہ یہ ہے بھی یا نہیں. اور اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ ہے، اب مثال کے طور پہ مرزا صاحب جو ہیں وہ افضل اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں، یا اپنے وقت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ افضل قرار دیتے ہیں، لیکن کیوں ساتھ میں نا درمیان میں ایک چھوٹی سی وہ ڈال دیتے ہیں کہ جی وہ ہے ایک چھوٹی سی. جی یہ بات تھوڑی سی کمپلیٹ ہونے دیں، اس کے بعد آپ کر لیجیے گا کہ وہ ہے میں کہ چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے. اس طرح کی بات کر کے نا وہیں پر جو ہے نا یہاں ایسی سٹیٹمنٹ آتی ہے، احمدی وہیں اچھلنے لگ جاتے ہیں. دیکھا ہم نہیں کہتے تھے، وہ تو اپنے آپ کو افضل نہیں کہتے، افضل تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. لیکن جو بہت ساری اور باتیں ہیں ان کو بھی دیکھنا ضروری ہے. چلے میں بس یہاں پر بند کرتا ہوں، اور بھی گیسٹ آئے ہیں، سلام کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی پیارے بھائی. میرا تو کوئی سوال نہیں ہے، ایک شیخ صاحب سے سلام کرنے آئے تھے بس. اوکے بھائی، وعلیکم السلام. بہت شکریہ. موجود ہے؟ جی وعلیکم السلام. اوکے، آپ لوگ جاری رکھیں. ماشاء اللہ. بہت شکریہ. جی السلام علیکم اللہ یار بھائی، آپ کیسے ہیں؟ السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. آصف صاحب، شیخ صاحب، آہیر صاحب، مرزا محمد اکرم صاحب، کی حال ہے بھائی جان؟ ٹھیک ہو؟ شکر اللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ کا کرم ہے بھائی جان، ٹھیک ٹھاک. وہ مرزا محمد اکرم صاحب تھوڑی سی غیر حاضری ہو رہی ہے میرے سے، میں تھوڑا مصروف ہوں، میں حاضر ہو جاتا ہوں. اور بھائی جان ٹھیک ہو؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ. چلو شکر ہے. میں رات کو بھی سنتا رہا ہوں آہیر صاحب کو، یہ 10,000 کا انعام لگایا ہوا تھا، کچھ اور لوگ موجود تھے. تو یہ تو شیخ صاحب کا ہمیشہ کے لیے چیلنج ہے، یہاں تو کوئی آئے گا یا نہیں آئے گا تو وہ تو اللہ کو پتہ ہے. اللہ کے دیے ہوئے علم میں سے نا یہ ایسے ہے کہ اب یہ بات 50,000 پہ پہنچ گئی ہے. 5 چیلنج ہیں اور فی چیلنج جو ہے نا وہ $1,000 ہے، $10,000 ہے. او اللہ یار صاحب کہہ رہے تھے یہ تو اللہ کو ہی پتہ ہے.
میں نے کہا وہ اللہ کے دیے ہوئے عقل اور علم اور فہم کے مطابق تھوڑا سا ہمیں بھی پتا ہے کہ کوئی نہیں آئیں گے، اے نہیں آندے، بے فکر رہو۔ نہیں، یہ تو جس دن پہلے دن ہم نے پہلا چیلنج دیا تھا، جس وقت وہ مجموعہ اشتہارات میں سے پہلا اشتہار ہم نے پڑھا تھا، تو یہ تو ہم نے اسی دن کہہ دیا تھا کہ کوئی نہیں آئیں گے، اور نہ آنے کی وجہ سیدھی سادھی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ سیدھی سی ایک وجہ ہے کہ ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ بھائی جان شیخ صاحب سے پوچھنا ہے یا مرزا محمد اکرم صاحب سے، یہ بھی اسلامیات کی تاریخ میں جو یہ اشتہار بازی ہے، یہ مرزا صاحب نے انٹروڈیوس کروائی تھی یا کسی اور نے بھی پہلے کروائی تھی؟ نہیں، یہ انعامی جو چیلنج اور اشتہار بازی ہے، اس کے جو ہے نا وہ موجد مرزا صاحب ہی ہیں۔ اچھا ٹھیک اوکے۔ ہاں، اس سے پہلے یہ چیز نہیں، پوری اسلامی ہسٹری میں یہ چیز نہیں جو ہے نا وہ پائی جاتی تھی۔ یہ تو ہوتا تھا کہ کوئی بندہ دین کا کوئی کام کرتا تھا تو اس کے اساتذہ یا اس کے ہم اثر خوش ہو کے اس کو کوئی ہدیہ وغیرہ دے دیتے یا کوئی گفٹ دے دینا، یہ اور بات ہوتی تھی۔ لیکن اپنی بات پہ کہ میں حق پہ ہوں اور اگر کوئی مجھے جھوٹا ثابت کر دے تو میں اس کو اتنا انعام دوں گا یا اس طرح کے انعامی چیلنج دینا، یہ پوری اسلامی ہسٹری میں نہیں پایا جاتا ہے۔ اس کے بانی مرزا صاحب ہی تھے۔ جی ٹھیک، سمجھ گیا، مہربانی۔ اگر اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہوتا تو ہمیں کوئی نہ کوئی حدیث یا روایت ایسی ضرور ملتی کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیلنج دیا ہوتا کہ یہ تم اس کو مجھے غلط ثابت کر دو تو 100 اونٹوں کا انعام ملے گا وغیرہ وغیرہ، کوئی ایسی چیز ہمیں نہیں ملتی۔ تو یہ دیکھیں، یہ جو چیزیں مرزا صاحب نے شروع کی ہے نا، یہ اصل میں عیسائی مشنریز کو دیکھ کر، اور انہوں نے ہی بلکہ دیکھیں حکومت برطانیہ نے اصل میں ان کو کھڑا کیا، تو حکومت برطانیہ کے پاس تو وہی چیز تھا، وہ جو ایک عیسائی مشنریز کا طریقہ تھا، وہی ان کے سامنے ایک پراپر وے تھا جس کے استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو پروپیگیٹ کر رہے تھے۔ اور یہاں پر مقصد کیا تھا؟ مقصد یہاں پر یہ تھا کہ اسلام میں، مسلمانوں میں وہ ایک ایسی چیز کو پروپیگیٹ کریں جو ان کے کنٹرول میں ہو۔ اب یہی تو بات ہے نا۔ اب دیکھیں بات کیا ہے کہ یہ کہہ دینا کہ دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال۔ دین ہے کیا؟ دین کیا یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں؟ تو جب اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا بھی دین میں شامل ہے، دین اسلام میں تو ہر وہ چیز شامل ہے جو آپ اللہ کی خوشنودی کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک شخص اگر اپنی بیوی کے منہ میں نوالا ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ کی خاطر، وہ بھی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو پھر دین تو وہی ہر ایکشن ہوا آپ کا۔ اب دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو، اپنے شہر کو، گاؤں کو، ملک کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے فائٹ کرنا کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی دین کا حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص کہہ دے دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی اگر آپ کے اوپر حملہ کر رہا ہے نا تو آپ جی آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں، چوکڑی مار کے کہ جی ہمیں جو ہے نا پروٹیکٹ نہیں کرنا کیونکہ ہمارے لیے حرام ہو گیا۔ یہ کہہ دینا اٹ سیلف غلط ہے۔ تو یہ ہے جی سلسلہ۔ یہ اس بات میں تو خیر اب پھر وہ سچ بتائیں گے تو کچھ اپنے بھی برا مان جائیں گے۔ یہ کرتوت تو مرزا صاحب کی ایجاد کی ہوئی ہے، لیکن آج کل یہ بہت سارے اور لوگوں کو بھی یہ بات راس آ گئی ہوگی ہے کہ دین کے لیے حرام ہے فی الحال۔ ہاں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی فی الحال حرام ہے، وہ دیکھیں گے کبھی 1000-2000 سال کا ٹائم دیں، اس کے بعد جو ہے نا پھر جہاد شاید واپس آ جائے گا، لیکن فی الحال حرام ہے۔ فی الحال بس آپ پڑھیں لکھیں، کو مارتا ہے آپ کو ماری جانے دیں، اس کو جو کرتا ہے وہ کری جائے، موجے کریں۔ آپ فی الحال صرف جو ہے نا بیعت کریں، بس جو کروا رہا ہے اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں، کہیں پہ کوئی پیس ڈیل ہو رہی ہے تو وہ سائن کر دیں اور موجے ماریں بس۔ یہ بات پھر نکلتی ہے نا بڑی لمبی نکل جاتی ہے۔ خیر ہم موضوع پہ واپس آتے ہیں۔ اکرم صاحب آپ ذرا مجھے یہ کریں نا، ایک تھوڑی سی ہم کیا کہتے ہیں آپس میں ہی پریکٹس میچ کھیل لیتے ہیں، انہوں نے دھیانا کوئی نہیں۔ خیر پہلا تو وہی تھا نا آپ کا پہلا جو چیلنج تھا اس کے اوپر 300 دلائل کے اوپر، جی جی ہے نا جی۔ آپ ذرا مجھے ایک ایک کر کے سوال پوچھیں، اور میں نے کچھ ریسنٹلی ایکسپیرینس کیا ہے، کچھ قادیانیوں سے بات میری ہوئی ہے، تو میں ذرا نا وہ ان کے الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا جواب ملیں۔ پہلا ذرا پوچھیے گا، ذرا پہلا چیلنج آپ کا کیا ہے جناب؟ مرزا صاحب نے پہلا جو اپنا جو ان کے ابتدائی اشتہارات ہیں نا، اس میں غالباً دوسرا یا تیسرا جو براہین احمدیہ کے لیے ہے، اس میں انہوں نے اس بات پہ لوگوں سے چندہ مانگا ہے کہ میں نے اسلام کی حقانیت پہ 300
ایسے عقلی دلائل جو ہے نا وہ لکھ دیے ہیں کہ جن کو پڑھے بغیر جو صحیح فطرت آدمی ہے اس کے لیے اسلام کو ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. یعنی یہاں پہ یہ بات نکلتی ہے کہ قرآن و سنت سے تو وہ آلریڈی وہ تو دلیلیں پہلے ہی موجود ہیں. قرآن ایک دلیل پہلے سے موجود ہے, سنت ایک دلیل پہلے سے موجود ہے, لیکن مرزا صاحب کہتے ہیں کہ نہیں, میں عقلی دلائل سے جو ہے نا وہ 300 دلائل عقلیہ سے جو ثابت کروں گا کہ جن سے کوئی بھی جو عقل مند شخص ہے جو تھوڑا سا سمجھدار ہے اس کے لیے اسلام کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا. تو اس بات پہ پھر انہوں نے لوگوں سے وہ چندے اکٹھے کرنے شروع کیے اور 4 جلدوں کے بعد یہ سلسلہ موقوف کر دیا. وعدہ کیا تھا کہ 50 جلدوں میں 300 دلائل لکھے جائیں گے, اور پہلی جلد آپ دیکھ لیں تو میرا خیال ہے کہ وہ 100 صفحہ بھی کراس نہیں کی, اور اس میں اشتہار ہیں اور کچھ نام ہیں جو ہے نا اور کچھ عذر ہیں, اس کے علاوہ کوئی اپنا اس میں بات قابل ذکر نہیں ہے. تو جو پہلا کارنامہ ان کا آیا وہ یعنی 100 صفحات سے بھی کم کا, تو دلیل اس میں بھی نہیں تھی. پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا, یعنی 1880 سے سلسلہ شروع ہوا, 1884 تک گیا. تو آگے اب لوگوں کو انتظار تھا کہ اس کی 5ویں جلد آئے گی, 6ٹھی آئے گی, کیونکہ 50 کا وعدہ کیا تھا نا, لیکن وہ وعدہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکا. 5ویں جلد جس میں انہوں نے وہ اپنی مشہور بات لکھی تھی کہ 50 اور 5 میں ایک نقطے کا فرق ہے, وہ بھی ان کے مرنے کے 6 مہینے بعد جو ہے نا وہ غالباً اکتوبر 1908 میں شائع ہوئی. تو اب دیکھیں وہ آتے تو پھر کوئی بات ہوتی نا, تو یہ آئی نہیں تھی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ نہیں آئی تو ٹھیک ہے, کہہ دیں کہ نہیں آئی, اس پہ بات کوئی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مبشر کالوں صاحب بیٹھتے ہیں, جماعت سفر ہوشیارپور کے اوپر جو ہے نا وہ پروگرام کرتی ہے آفیشیل اپنے MTA انڈیا اسٹوڈیو کے اوپر, اور ابھی بھی MTA کی ویب سائٹ پہ وہ پروگرام پڑا ہوا ہے, اور میں نے آپ سب لوگوں کو وہ دکھایا بھی ہوا ہے, اس کے کلپس بھی چلائے ہوئے ہیں کہ جو 300 دلائل لکھے گئے, پھر الفضل میں اور پھر مختلف جگہ پہ جو چیلنجز ہیں جماعت کی طرف سے دیے گئے مختلف ویب سائٹس پہ جو ان کی آفیشیل ویب سائٹس ہیں, مثلا الفضل وغیرہ, اور ان آفیشیل تو اس کے علاوہ کافی ہیں, ان کے اوپر بار بار اس چیز کو ریپیٹ کیا گیا کہ جی وہ 300 دلائل کا مرزا صاحب نے کہا تھا کہ کوئی نصف یعنی آدھا نہیں تو پھر ثلث یعنی تیسرا, اگر تیسرا نہیں تو پھر ربع یعنی چوتھا حصہ, اگر چوتھا نہیں تو خمس یعنی 5واں حصہ. اور مربی صاحب تو جو ہے نا وہ اس دن جو MTA کا پروگرام تھا اس میں وہ سفر ہوشیارپور والا, اس میں کہہ رہے تھے کہ کوئی 8واں حصہ ہی. ہم نے کہا کہ نہ ہم آدھے کی بات کرتے ہیں, نہ ہم جو ہے نا وہ آپ سے تیسرا حصہ مانگتے ہیں, نہ ہم چوتھا مانگتے ہیں, نہ ہم 5واں مانگتے ہیں, نہ ہم 8واں مانگتے ہیں. ہم ان 300 میں سے 299 جو ہے نا وہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ رہنے دیں, آپ صرف ایک بتا دیں دلیل کہ وہ براہین احمدیہ کی کون سی جلد میں کس پیج سے شروع ہو رہی ہے اور کس پہ ختم ہو رہی ہے, تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ واقعی آپ جو بات کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں. تو یہ بات تھی. جی اب سنیں جی, اس کا جواب یہ آیا ہے کہ مرزا صاحب نے تو پوری براہین احمدیہ ہی اسلام کے حق میں لکھی ہے, آپ شروع سے پڑھنا شروع کر دیں, اینڈ تک پڑھتے جائیں, آپ بتا دیں آپ کو کہاں پہ نہیں ملتا کہ اسلام کے حق میں ہے. اور یہ واقعہ ہی ایک قادیانی نے ہی یہ بتایا ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. یہ بات تو آپ کسی بھی جو ہے وہ اسلامی عالم کی کتابیں جن کو ہم عرف عام میں مولوی کہتے ہیں, آپ ان کے اٹھا کے اپنا دیکھ لیں تو وہ بھی کہے گا کہ میں نے یہ اسلام کے حق میں ہی لکھی ہیں. آپ ان میں کوئی بھی جو ہے نا وہ غیر اسلامی ثابت کر دیں, جس پیمانے پہ آپ غیر اسلامی ثابت کریں گے اس پیمانے پہ پھر ہم بھی جو ہے نا وہ دیکھیں گے. ہم یہ پھر ثابت کریں گے بقول مرزا صاحب, وہ کہتے ہیں نا کہ حیات مسیح کا عقیدہ جو ہے نا وہ شرکی عقیدہ ہے, تو یہ ہم براہین احمدیہ سے نکال کے دکھا دیں گے کہ مسیح علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں آنا, پھر یہ ہم پھر اس میں سے دکھا دیں گے. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ نہیں, جو عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا عقیدہ ہے وہ ایک شرکی عقیدہ ہے, جبکہ براہین احمدیہ میں جو مرزا صاحب نے خود یہ لکھا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے اور ان کے ہاتھ سے اسلام جمی آفاق اور اقتار میں پھیل جائے گا. یہ قرآن کی آیت لکھ کر انہوں نے بیان کیا ہوا ہے, اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ شرکیہ ہے. تو مرزا صاحب کے بقول براہین احمدیہ جو ہے نا وہ شرکیہ کتاب ہے. ٹھیک ہو گیا جی, چلیں جی. بہرحال ان کی طرف سے تو یہی جواب ہے کہ بھائی پوری براہین احمدیہ پہ لکھی پڑی ہے جی, آپ خود ہی ڈھونڈ لیں, ہمارے پاس تو نمبر نہیں ہے, اور نمبر نہیں ہے ہم بتا سکے کون سی دلیل کا کیا نمبر ہے. اگلا سوال جناب دوسرا. ایک منٹ فاروق, یہاں پہ ٹھہرو. 200 بقول ان کے 210 ملکوں میں جو ہے پھیلے ہوئے ہیں, اور
150 سے 200 ملین یہ اپنی تعداد جو ہے نا وہ پچھلے 10 سال سے بتا رہے ہیں. 150 سے 200 ملین کے درمیان یہ اپنی تعداد بتا رہے ہیں. کیا پوری دنیا میں ایک بھی نہیں رہا؟ یہ تو اپنے آپ کو بڑا جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ ہم بڑے منظم ہیں, ہمارا بڑا ہر چیز جو ہے نا وہ ڈاکومنٹڈ ہے. اگر جو ہے یہ ان کو پتہ نہیں تھا تو پھر یہ الفضل کے اوپر میں جو چھپے ہوئے ہیں, جو ماہنامہ انصار اللہ ہیں, اس میں جو چیلنجز یہ چھپے ہوئے ہیں یا ابھی جو اپنا آ رہے ہیں, وہ کس لیے؟ پنجابی سے جو کہتے ہیں کہ پلے نہیں پاٹا تے گوندی دے سنگ پاٹا, یا پھر ایک اور بھی ہے کہ تاند نہ تانی تے جلایا نہ ڈانگو ڈانگی. یہ بات نہ کریں. ہاں نہیں یہ بات تو نہ کریں پھر. بہرحال جی, بہرحال خیر, میں فی الحال تو ان کی وکالت کر رہا ہوں. آپ جناب اگلا چیلنج دیں, اس کا جواب ہم نے آپ کو دے دیا ہے کہ کوئی جواب نہیں ہے. اگلا جی جاؤ, تن جواب ہے. اگلا چیلنج کیا تھا دوسرا چیلنج یہ تھا قومی اسمبلی میں جو ہے ایک ہی فرقے کو جو ہے نا وہ غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا. اس کو ثابت کرتے ہیں, ہم ثابت کریں گے کہ نہیں. اس کے اوپر مجھے نا دیا ہی نہیں کوئی جواب, اس کو ٹچ ہی نہیں کیا کسی نے. اس کے اوپر تو مکمل خاموشی ہے. اس کی اول وجہ اب آپ بھی بہتر ہی جانتے ہیں. اس کے بعد اگلا تیسرے پہ آ جائیں. تیسرا یہ ہے کہ مرزا صاحب کی جو عربی ہے اس میں جو گرامر کی اور جو ادب کی جو غلطیاں ہیں اس کو تو ایک طرف چھوڑیں. مرزا صاحب نے عربی کے حروف تہجی میں جو ہے نا وہ دوسرے الفاظ ڈال دیے ہیں باہر سے. ہاں اچھا, اس کا جواب یہ دیا تھا ایک بندے نے کہ انہوں نے کہا جی دیکھیں جی, جب آپ کسی کو نبی اور رسول مان لیتے ہیں نا تو بس پھر آپ بیٹھ کے نا تو یہ جناب نکتہ چینیاں نہیں کرتے, بس پھر منی جاؤ, چپ کر کے منی جاؤ تو چوری جاؤ. تو جو مان لیتے ہیں نا, جو اصل تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو نہیں مانتے انہی کے لیے 300 دلیلیں تھیں نا, ان کا کیا کرنا ہے؟ یہ نہیں بتایا مجھے کسی نے. نہیں یہ بھی ان سے پوچھیں. چلیں یہ اگلی باری انشاءاللہ اس کا بھی. اچھا, اور یہ 3 ہو گئے. چوتھا کون سا جناب؟ چوتھا جو ہے وہ توفی والا مشہور. ہاں, کہ اللہ توفی والے تعالیٰ جناب کل کا تازہ جواب سن لیں. توفی والے پہ عامر اقصی کے پاس ہم بیٹھے تھے, کل تازہ جواب آیا جی توفی والے پہ. اور وہ جواب یہ آیا ہے, پہلے تو لیکچر دیا انہوں نے, کو تقریباً جو ہے نا لمبا چوڑا 8-10 منٹ مجھے کہ بات کرنے کی تمیز کیا ہوتی ہے, ہوسٹنگ کیسے کرتے ہیں, سانس کیسے لیتے ہیں, رکتے کہاں پہ ہیں, وقفہ اور کوما کہاں پہ ڈالتے ہیں, فل سٹاپ کہاں لگا, یہ سارا کرنے کے بعد انہوں نے کہا ہے اچھا جی آپ یہ بتا دیں کہ حضرت عیسیٰ پھر کیسے زندہ ہیں, بس آپ بتا دیں. اچھا یعنی مطلب سمجھ گئے نا, اس کے اوپر بھی جواب ہی ہے کہ کوئی جواب ہاں نہیں. بالکل ٹھیک ہے, اس کے اوپر بھی اب جواب آ گیا. تو اس کے اوپر جب یہ کہ عیسیٰ کیسے زندہ ہے, ہم نے کہا ہے نا کہ حیات مسیح کے اوپر آپ آ کے بات کر لیں. یہ 5واں ہو گیا کہ حیات مسیح کے اوپر آ کے ہم سے بات کر لیں. لیکن پہلے اس بات کا جواب دیں کہ جو توفی والا چیلنج ہے اور جو مرزا صاحب دلی والا مناظرہ اس موضوع پہ تھا کہ اس اپنا کرنا ہے, تو اپنا اس پہ وہ کیوں ادھورا چھوڑ کے بھاگے. اور پھر جب پیر میر علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ سب سے پہلے ہم بات ہی اسی پہ کریں گے, تفسیر بعد میں لکھیں گے. تفسیر بعد میں ابھی پیپر لیک نہیں کرنا چاہتا, یہ بھی 31 جنوری گزر لینے دیں. ہمارا اگلا چیلنج آ رہا ہے. یعنی یہ ایک سیریز پوری چلی ہے. اور بھی ہے نہیں یہ ایک پوری سیریز ہے جو ہم نے شروع نہیں کی. ہم نے تو صرف جواب دیا ہے, اور ہم نے تو صرف جوابی طور پہ جو ہے نا وہ شروع کیا ہے اور بتایا کہ آپ کے پلے کچھ نہیں ہے. وہ جو میں نے کہا ہے ایک سیکنڈ فاروق میاں, یہ جو آپ سے جنہوں نے سوال کیا ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ کیسے ہیں, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کیا یہ لوگ جو سوال کرنے والے ہیں وہ رسول کریم کو کیا سمجھتے ہیں, کیا رسول اللہ کو اللہ کا نبی, اللہ کا رسول مانتے ہیں؟ اگر مانتے ہیں تو کیا یہ اس حوالے سے پوچھ رہے ہیں جو آپ کی حدیث ہے, کیا یہ اس حدیث کو مانتے ہیں؟ اگر اس حدیث کو مانتے ہیں, اگر اس حدیث کو مانتے ہیں تو جواب اس حدیث کے اندر ہے, کیونکہ رسول اللہ نے کہا ہے. ہم کیسے بتائیں گے؟ ہمارا کام تو اس چیز پہ ایمان لانا ہے, یا جو نہیں ماننا چاہتا وہ انکار کرتا ہے. سمپل از دیٹ. اگر آپ نے اس میں یہ لے کے آنا ہے کہ آج سائنس یہ کہتی ہے وہ کہتی ہے, تو پھر ذرا موصوف یہ جو غیر مسلم مسیح موعود جو ہے مرزا غلام قادیانی, انہوں نے جب یہ کہا کہ میرے بیٹے نے ماں کے پیٹ سے 2 مرتبہ بات کی,
کون ہے جو اس کو پروو کرے گا؟ کیا اس پہ بھی مجھ سے پیسے لینے ہیں، چیلنج لینا ہے تو لے لیں. آئیے $27 والا ہے شیخ صاحب ایک. لیجیے، ہمارے مرزا صاحب نے وہ بھی اس چیز کو بھی کر دیا ہے. مقصد یہ ہے کہ یا تو آپ رسول اللہ کے منکر ہو جائیں، مطلب عالم یہ ہے آپ کا کہ آپ نے رسول اللہ کو بھی ماننا ہے لیکن رسول اللہ کی بات کو نہیں ماننا. آپ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی بات کو نہیں مانتے. آپ اپنے آپ پہ غور کریں کہ آپ کہاں پہ ہیں، ویئر یو اسٹینڈ. لیکن یہ صرف ڈیویٹ کرنے کے لیے یا مطلب ایسے ہی بات کو آگے مطلب ڈٹھائی کے طور پہ آگے یہ سوال کر دینا. آپ سوچ کے غور کر کے یہ بات کریں کہ یہ جو آپ سوال پوچھنے لگے ہیں ڈز اٹ میک سینس. اگر آپ لوگوں نے غلام قادیانی کی کتابیں پڑھی ہوتی تو آپ کو پتہ چلتا کہ سب سے پہلے آپ اپنے والدین سے، اپنے عہدیداروں سے، اپنے خلیفہ سے پوچھتے کہ ذرا یہ فرمائیے کہ یہ جو موصوف نے کہا ہے کہ میرے بیٹے نے ماں کے پیٹ سے 2 مرتبہ بات کی، وہ کیسے ہوئی تھی بات؟ اگر نہیں پتا تھا تو لے جائیں میری بات کو، پوچھیں جا کے ان سے. جی کریں بات. شیخ صاحب میرا خیال ہے ہم ایک آسان جو ہے نا سوال ویسے رکھ دیتے ہیں عام احمدیوں کے لیے جو بیچارے اس اپنا نظام نے جن کو جکڑا ہوا ہے. ہم ان سے ایک سادہ سا سوال بالکل پوچھتے ہیں، یعنی کوئی اس میں وہ لمبی چوڑی شرطیں نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جی فاعل ہو، مفعول زیرو ہو، تو کبھی پھر باب تفل ہو، پھر آگے لیل اور نوم کا کرینہ بھی نہ ہو تو تب کہیں جا کے نہیں، اتنا لمبا نہیں. ہم سمپل پوچھتے ہیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے کے جو انبیاء ہیں کیا ان پر ایمان نجات کے لیے کافی نہیں ہے، جو ہمیں بعد میں آپ مرزا صاحب بھی منوا رہے ہیں. آپ یہ ہمت کریں، آپ یہ ہمت کریں، یہ کسی پروگرام میں کہہ دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جو ہے وہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے، تو پھر ہم مرزا صاحب کی ذات کے اوپر غور کرتے ہیں. پھر اکرم صاحب کیا یہ بات درست ہے کہ 52 سال اپنی زندگی کے مرزا صاحب اسی قرآن کے انہی 30 پاروں انہی کے درمیان میں سے وہی آیتیں دے دے کے لوگوں کو بتاتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں؟ بالکل میں نے تو ابھی وہ میں نے براہیم احمدیہ کا حوالہ دیا ہے نا کہ کہا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. اب اگرچہ وہ بات جو کی ہے وہ اس کا بھی میں کسی تو تھوڑا موقع دیں ذرا. اچھا کل وہ اس بندے نے جب وہ شیخ صاحب یہ سوال پوچھا نا کہ آپ کیوں اور کیسے مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی سوال ہو گیا؟ جی ہو گیا. میں کہا میرا مختصر جواب سنو کہ 52 سال مرزا صاحب یہ لیکچر دیتے تھے اور میں قادیان کی گلیوں میں سنتا تھا تو میں نے مان لیا. آگے بتاؤ اعتراض کیا ہے؟ تو کہتا بعد میں مرزا صاحب نے یہ بھی تو کہا فوت ہو گئے ہیں. تو میں نے کہا وہ آیتیں نکال دی قرآن سے جن سے پہلے زندہ تھے. تو چپ نہیں، وہ آپ پھر مرزا صاحب کو صادق اور امین مانتے تھے جب یہ مانتے تھے. میں نے کہا بھائی صادق اور امین والی اس میں کیا بات ہے؟ ایک بندہ مجھے اگر بتائے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے نا، وہ سچی بات کر رہا ہے، اس میں اس کا کچھ ماننا کیا ضروری ہے؟ یہ کوئی بھی کالا چور کر دیتا، یہ بات اگر ٹھیک تھی تو ٹھیک تھی. لیکن اب سوال تو الٹا مرزا صاحب پہ کھڑا ہوتا ہے کہ جس قرآن میں سے وہ کہتے تھے زندہ ہیں اسی میں سے اب کہہ رہے ہیں کہ فوت ہیں. یہ کوئی شروڈنگرز کیٹ ایکسپیریمنٹ تو شیخ صاحب چل نہیں رہا ہے کہ کوانٹم فزکس کا جادو ہے کہ ڈبے میں بلی ڈالی، تجربہ کیا، وہ ایٹ اے ٹائم زندہ بھی ہے مردہ بھی ہے. یہ تماشا تو نہیں ہے نا، یہ تو دین ہے. لیکن تو قرآن کی آیات جو ہوتی ہے ہیں اپنا فاروق میاں یہاں پہ یہی بات ہے، آپ کی بات بالکل ویلڈ ہے اور بڑی مطلب قوی قسم کی بات ہے، کیونکہ وہ ایک پلاننگ کے تحت چل رہے تھے. وہ یہ سارا سلسلہ جو کر رہے تھے پلاننگ، انہوں نے ایک سمپل آگے بات کر دی. دیکھیں جی اب اللہ نے مجھے سمجھا دیا، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ اس سے بڑا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ الزام نہیں ہو سکتا، جھوٹ نہیں باندھا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ 1400 سال تک مطلب مسلمانوں کو اس چیز میں رکھے ہوئے ہے کہ تم اسی غلط عقیدے پہ رہو گے اور یہ شخص ایک آئے گا، آ کے تمہیں سمجھائے گا، بتائے گا کہ تم سب جتنے بھی. شیخ صاحب اس میں بھی 2 چیزیں ہیں. جی سوری شیخ صاحب اس میں بھی 2 چیزیں ہیں. اگر یہ فرماتے ہیں کہ یا تو اچھا پہلے تو یہ اس معاملے کو کلیئر دیکھیں، سٹیپ بائی سٹیپ اس کو سمجھتے ہیں. پہلے تو یہ اس معاملے کو ہمارے ساتھ کلیئر کریں کہ اگر یہ عقیدہ شرکیہ تھا تو سمپل کہیں کہ مرزا صاحب 52 سال شرک پہ تھے اور وہ غلط استدلال کر رہے تھے قرآن سے، وہ جھوٹے تھے. تو پھر تو جان سستے میں چھوٹ جاتی ہے کہ جی بعد میں انہوں نے توبہ طیب ہو گئے تو آگے نکل گئے. حالانکہ پھر لوگ پکڑ لیں گے کہ ایک مشرک بعد میں نبی کیسے بن گیا، یہ الگ سوال ہے. لیکن اب
اگر مرزا صاحب پہلے بھی سچے تھے بعد میں بھی سچے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ جو سٹیٹمنٹ وہ دے رہے تھے وہ بھی سچی تھی اور جہاں سے استدلال کر رہے تھے وہ آیتیں بھی سچی تھی. ٹھیک ہو گیا. اب یہ ایکویشن کی آپ لیفٹ ہینڈ سائڈ جو ہے نا اس کو ڈرا کر لیں اور اب از اکول ٹو رائٹ ہینڈ سائڈ دیکھیں کہ کیا بنتا ہے. اب مرزا صاحب کو خدا نے بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہیں. اچھا اب پھر اس میں دو صورتحال ہے. پہلی تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے دین میں اگر کہیں پہ کوئی نیا احکام نازل ہوتا ہے تو اس کی جگہ پہ پچھلا کوئی جو ہوتا ہے جو اتنا بہتر نہیں تھا تو اس کو اللہ تعالیٰ منسوخ کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ پہ نیا کچھ دے دیتے ہیں. تو وہ ان کو اللہ تعالیٰ کو بتانا چاہیے تھا کہ بھائی آپ یہ آیتیں مائنس کر دیں. لیکن اب شیخ صاحب جو دوسرا آپشن ہے وہ اس پہلے میں گڑبڑ ہے. اب وہ کیسے ہے کہ یہ بات اس حد تک تو ٹھیک ہو سکتی ہے کہ پہلی کسی قوم میں 30 روزے تھے اب 35 ہو گئے. سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے وضو کے 2 فرائض تھے اب 4 ہو گئے. پہلے زکوٰۃ 5% تھی اب 1.5 ہو گئی یا اب کوئی پرسنٹیج ہی نہیں رہی یا اب مرضی پہ ڈال دی. لیکن کسی شخص کی زندگی اور موت کے بارے میں کیسے آیتیں چینج ہو سکتی ہیں بھائی؟ وہ یا تو ماضی میں فوت ہو گئے یا نہیں ہوئے. یہ تماشا کیسے مرزا صاحب یہ کیا دنیا کو یہ فلم ڈال رہے ہیں کہ جی وہ پہلے یہ بتا دیا اللہ نے اب یہ بتا دیا. یہ تو قطعی ممکن نہیں ہے کیونکہ زندگی اور موت کا فیصلہ شیخ صاحب یہ ایک بڑی کلیئر ہے. یہ 0 اور 1 والی سچویشن ہے, بائنری میں بات ہے, درمیان میں نہیں لٹکا سکتے معاملے کو آپ. یا ایک شخص زندہ ہے یا فوت ہے, دو ہی صورت حال میں تو سمجھ میں آتی ہیں. تیسری کوئی ہے تو ہمیں بتا دیں بھائی. کوئی کسی کو قبر میں بھی جو ہے نا انہوں نے دیکھا ہو کہ وہ آکسیجن لگی ہوئی ہے اور وہ کبھی کبھی اٹھ کے باتیں بھی کر لیتا ہے, کبھی کبھی سو بھی جاتا ہے. ایسا معاملہ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا. دیکھیے اپنا فاروق کل صاحب ملا کے رزلٹ یہی نکلتا ہے کہ یہ سب جھول ہے. فاروق صاحب آپ کی بات پوری ہوگی؟ جی آپ کریں مرزا صاحب. جی ہو گئی. ہاں اچھا فاروق صاحب دیکھیں اس میں جو یہ بات ہے نا اب کہ یہ جو مرزا صاحب والی ہے یہ ایک بڑی عجیب و غریب ہے. وہ بندہ نیا بچہ جو ہے نا وہ فلسفہ پڑھ کے گھر آیا, منطق پڑھ کے گھر آیا اور سردی کا اسی طرح موسم تھا تو ماں باپ نے حال چال پوچھا. ماں 2 انڈے ابال کے لے کے آئی تو ابھی وہ کھانے لگا تھا تو باپ نے پوچھا کہ بیٹا کیا پڑھ کے آئے ہو؟ کہتا کہ ابو ایسا علم پڑھ کے آیا ہوں کہ یہ دو انڈے پڑے ہوئے ہیں نا یہ اس کی وجہ سے یہ 2 نہیں رہتے یہ 3 ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کیسے؟ انہوں نے کہا ایک یہ انڈا ہے ایک یہ انڈا ہے, ہاتھ میں پکڑے, اور تیسرا ان کا مجموعہ ہے. اب یہ منطقی ایک سوال تھا کہ ایک یہ انڈا ہے ایک یہ ہے اور تیسرا ان کا مجموعہ ہے. وہ تو سادے, ایک ماں نے کھا لیا ایک بچے نے کھا لیا, انہوں نے کہا کہ تم مجموعہ کھا لو. ویری گڈ. مرزا صاحب جو ہے نا مجموعہ ہی کھائیں گے. تو اب یہ کہ احمدی بھی بیچارے مجموعہ ہی کھا رہے ہیں. یعنی مسیلے موسیٰ جو ہے نا وہ 6000 سال میں, اور یہ یعنی بات کو اتنا گنجلک نہ یار, پوری سیرت نبوی اپنا بھری پڑی ہے, اس طرح کوئی حوالہ نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک کہا کہ دیکھو چاند دیکھو جہاں پہ نظر آتا ہے تو روزہ کھول لو, اللہ خیر صلی اللہ. کوئی اس طرح کا نہیں گنوایا کہ 6000 سال میں یہ ہوگا 8000 سال میں یہ ہوگا. دیکھیں وہ بھی یا تو یہ ہے کہ اخیر زمانہ میں یا کہ میرے بعد. تو بات یہ ہے کہ جو بات اب یہ اس پہ آتے نہیں ہے کہ یہ بات وہیں پہ آتی ہے کہ یہ نام تو ظاہراً لیتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کہتے ہیں کہ ہم ان کو مانتے ہیں لیکن ان کی نہیں مانتے. اللہ کی بھی نہیں مانتے نا, اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی بھی نہیں مانتے. یہ سب سے بڑا پرابلم. کسی کی نہیں مانتے, میں ٹک ٹاک کسی پہ کی بھی نیا نہیں ہوں, مانتے. یہ صرف میں ٹک ٹاک پہ نیا ہوں جی ٹھیک ہے. میں اس دن یہ سن کے یہاں پہ مجھے بڑی حیرانی ہوئی, اور لیکن چونکہ اس دن پروگرام لمبا ہوا تھا تو میں اس پہ وہ بات نہیں کر سکا. آپ کو یاد ہے پچھلے پروگرام میں ایک آدمی نے کہا تھا کہ مرزا صاحب نے کہ دعوے کی بنیاد ان کا الہام ہے جو وفات مسیح کا دعویٰ ہے, اور جو وہ 30 آیات ہیں وہ اس الہام کی تائید میں پیش کرتے ہیں. یہ آپ کو بات یاد ہے نا یہ والی؟ جی مجھے یاد ہے. ادھر اچھا اب دیکھیں اکرم بھائی بہت کچھ ہوتا ہے. ہاں اچھا اب دیکھیں, یقین کریں کہ جو سیاستہ کے جو 6 امام ہیں اور جو فقہ کے 4 امام ہیں وہ بھی قرآن کی پہلے آیت لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی سمجھ بوجھ سے اس سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے, ہم اپنے مسئلے کی اپنے موقف کی تائید میں قرآن کی یہ آیت پیش کر رہے ہیں.
اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ نہیں میں اپنے الہام کی تائید میں یہ پیش کر رہا ہوں، بقول ان صاحب کے جو یہاں پہ آئے تھے. تو میرا خیال ہے کہ قادیانیت کو سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ یہ ان کا نقطہ نظر ہے کہ ہم جو ہیں جو مسلمان ہیں وہ آیات سے جو ہے نا وہ مسائل کا استنباط کرتے ہیں، جبکہ یہ الہام سے جو ہے نا وہ اپنے مسائل کا استنباط کرتے ہیں اور اس کی تائید میں یہ قرآن پیش کرتے ہیں. یعنی ان کے ہاں قرآن کا نمبر دوسرا ہے، الہام کا پہلا ہے. مسلمانوں کے ہاں الہام جو ہے اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، الہام کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. اگر آج کوئی بندہ کہتا ہے، آپ بے شک وہ جماعت احمدیہ میں سے وہ کہے کہ جس کو مرزا مسرور صاحب بھی جو ہے نا وہ صادق سمجھتے ہوں، امین سمجھتے ہوں، اگر اس کو بھی کوئی الہام ہوتا ہے یقین کریں مرزا مسرور صاحب نہیں مانیں گے. کیوں؟ اس کی کوئی شرعی حیثیت ہی نہیں ہے. الہام کی بنیاد پہ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں کسی نے کوئی دعویٰ نہیں کیا اس طرح کا، خاص طور پہ نبوت کا کوئی دعویٰ کسی نے نہیں دیا. اگر کسی نے کیا بھی ہے تو وہ بعد میں دماغی مریض ہی نکلا ہے یا پھر اس کے کوئی اور عزائم نکلے ہیں. کسی جو ہے وہ بندے نے اپنے آپ کو یا کسی عالم نے الہام کی کوئی شرعی حیثیت لکھی ہی نہیں کہ اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے. حیثیت کیا ہے؟ کچھ حضرات جو ہیں ہمارے جو سلفی حضرات ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ صرف قرآن اور حدیث، اور جو بہت زیادہ آگے چھلانگ لگاتے ہیں یعنی جو شافی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، حنفی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں قرآن، سنت، اجماع اور قیاس شرعی. وہ بھی 4 دلیلوں سے آگے بڑھتے ہیں، الہام ان کی کسی دلیل میں بھی نہیں ہے. تو اب یہ سارے کا سارا مذہب ہی جو ہے نا وہ الہام پہ اپنا کھڑا ہے. اب دیکھیں جب اس طرح کے جبے میں کبے میں ہم ان کو دیکھتے ہیں اور جب یہ بات اپنا شروع کرنے سے پہلے جس وقت خاموش ہوتے ہیں نا اور بیٹھے ہوتے ہیں تو بڑے دانشور لگتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ جیسے معاذ اللہ جبریل علیہ السلام جو ہے نا وہ خود آ گئے ہیں، تشریف لے آئے ہیں. اور جس وقت بولتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جس کو ہم جبریل سمجھتے تھے یہ تو پوری جہالت کی جو ہے نا وہ یہ فلم ہے، ریل ہے جہالت کی. جبریل نہیں ہے، یہ جہالت کی کوئی ریل ہے. تو یہ جو ہے نا اپنا ان کے حلیے پہ، ان کی شکل و صورت پہ، اب دیکھیں جو ابو لہب تھا کیا وہ بھی تو خاندان نبوت میں سے تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا. تو کیا خیال ہے کہ اس کے اوپر کوئی مردانہ وجاہت اور حسن اور یہ چیز نہیں ہوگی؟ ساری چیزیں تھیں. بلکہ ابو لہب کا تو معنی یہی کہ اس کا چہرہ ہی ایسا چمکتا تھا. وہ کہتے ہیں نا جی وہ ایک پروگرام میں پچھلے دنوں کہ جی دیکھیں مرزا مسرور صاحب کا چہرہ جو ہے نا وہ کیسا نورانی ہے. یہی مرزا ناصر کے بارے میں بھی سوال ہوا تھا. اب میں وہ بات نہیں کہنا چاہتا، اگرچہ دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ شکل مومنہ کرتوتے کافراں، میں نہیں کہتا، ٹھیک ہے نا. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ ہونا کوئی نہیں ہے، ورنہ آپ جو ہے نا وہ ہالی ووڈ کے ایکٹر دیکھ لیں، ان کے بالی ووڈ کے دیکھ لیں تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اور خاص طور پہ اگر آپ نے اسی طرح دیکھنا ہے تو ذرا 2003 کی تصویریں بھی دیکھ لیں جس وقت حضرت جو ہے نا وہ خلافت پہ متمکن ہوئے تھے، جو کہ بلا تمکنت فی الارض ہے، خلافت بلا تمکنت فی الارض. مرزا صاحب سوری آپ کو میں کاٹ رہا ہوں، سوری فار دیٹ. دیکھیں ابو لہب، میرا خیال ہے کہ میں اس شخص کے بارے میں یہ کہوں گا کہ یقین کریں کہ وہ شخص رسول اللہ کا مخالف اور دشمن، اور اس کے پاس جو بہترین موقع تھا وہ یہ تھا کہ وہ رسول اللہ پہ بے شک جھوٹا ہی ایمان لے آتا، جھوٹا ہی سارا کچھ کر لیتا، لیکن اس سے معاذ اللہ تعالیٰ کی یہ بات کہ یہ شخص مسلمان نہیں ہوگا بات کو جھوٹ ثابت کر سکتا تھا. لیکن مطلب حالانکہ وہ شخص عقل مند تھا، جانتا تھا، سارا کچھ تھا. بالکل اسی طرح یہ غلام قادیانی کا بیٹا مرزا سلطان اس کے برعکس مطلب اپنے باپ کو سچا ثابت کر سکتا تھا اس کو مان کے، لیکن اس شخص نے مطلب باپ سے ہر گالی، باپ سے آنکھ ہونا، مطلب جو بھی مطلب باپ برا سلوک کر سکتا تھا اس کے ساتھ اس نے کیا، لیکن اس نے باپ کو غلط کہا، اپنے موقف پہ قائم رہا. وہ تو سلسلے یہ ہیں کہ جب اس طرح بعض چیزوں کو اگر ہم نے دیکھنا ہو، کرنا ہو، تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ چیزیں کیا ہیں کیا.
غلام قادیانی کے بارے میں سمپل ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب یہ چیز قرآن کو مکمل دے کر یہ دین کی کاملیت کی بات کر دی تو سلسلہ ختم ہو جاتا ہے کہ اب کوئی دنیا کا ایسا انسان نہیں، دنیا میں وہ پیدا ہی نہیں ہوگا جس کا ماننا آپ کے ایمان کی تکمیل کے لیے لازم ہوگا، یہ ہے ہی نہیں۔ اور اس شخص نے مطلب جو سب سے بڑا جو جرم کیا ہے غلام قادیانی نے، وہ یہ ہے کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ کافر ہے، وہ جہنمی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ شخص کس حد تک جا چکا تھا، اور یہ چیز پروو کرتی ہے کہ یہ شخص جو تھا یہ بیسیکلی دہریہ تھا، منکر خدا تھا، اس کا اسلام سے، دین سے، اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ تھینک یو۔ جی بالکل، ایسی باتیں شیخ صاحب واقعی وہی بندہ کر سکتا ہے جس کو اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف نہ ہو۔ جس بندے میں بھی جو ہے نا وہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہوتا تو وہ قطعاً اس قسم کی باتیں، اس قسم کے دعوے نہ کرتا اور اس طرح کے کام جو ہے نا وہ نہ کرتا۔ دیکھیں کہ آج ہمیں یہ تقریباً 3 مہینے ہونے والے ہیں کہ ہم مسلسل ان کو کہہ رہے ہیں کہ آ جائیں، چلیں نہیں آنا۔ اپنے جو ہے نا آپ کے پاس اتنے پلیٹ فارم ہیں، 210 ملک ہیں اور 150 سے 200 ملین کے قریب آپ کی آبادی ہے، تو کوئی کسی اپنا ان میں سے کوئی بندہ دیکھیں مرزا صاحب نہ کریں، میں آپ سے ایک عرض کروں، یہاں پہ وہ جو ہر وقت یہ مجھے میسج بھی آ رہے ہیں کہ جی ہم اتنے ملکوں میں پھیل گئے، یہ ہو گیا۔ دیکھیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، یہ احمدیت قادیانیت کہیں نہیں پھیلی۔ دوبارہ کہہ دیتا ہوں، یہ احمدیت قادیانیت کہیں نہیں پھیلی۔ ہاں احمدی لوگ جو ہیں وہ دنیا کے تقریباً ہر ملک میں گئے ہیں، چاہے ان کی تعداد کسی ملک میں 1 ہو یا 20-30 ہزار ہو، وہ گئے ہیں، بالکل یہ حقیقت ہے۔ اب اس سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے؟ کوئی قادیانیت مطلب یہ ثابت ہوتی ہے کہ صحیح ہے؟ کیا یہ کہ قادیانیت کی تعلیم ہے؟ تعلیم کا اندازہ تو اس آپ کی براڈ سے ہو رہا ہے۔ قادیانیت کی تعلیم کا، احمدیت کی تعلیم کا تو جو آپ کہنا چاہیں کہ وہ کیا چیز ہے، وہ آپ کے چیلنجز سے پتہ چل رہا ہے کہ جو اس کے ماننے والے، جس کو آپ 1-1.5 ملین کہہ رہے ہیں، ان میں سے 10 بندے بھی نہیں ہیں جنہوں نے ان کو پڑھ کے مانا ہو، اس کو پڑھ کے تسلیم کیا ہو، یا جنہوں نے یہ پڑھا ہوا ہو، جنہیں پتہ ہو کہ اس کتابوں کے اندر لکھا کیا ہوا ہے۔ پھیلنا جو کسی چیز کا ہوتا ہے، کسی چیز کا جانا جو ہوتا ہے، جب آپ کسی بچے کو یا اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں کہ اس نے دیکھیں فلاں کلاس جو ہے، فلاں ڈگری لے لی ہے، تو وہ ایک پروسیس سے گزرتا ہے۔ وہ اس کے پاس جو سلیبس ہوتا ہے اس کو پڑھ کے سمجھ کے اس کا بتا کے جو اس سے سوال کیے جاتے ہیں، جو اس کا امتحان لیا جاتا ہے، وہ تب ہوتا ہے۔ ان میں سے کسی احمدی کو پکڑ لو کہ بھائی تم نے یہ پڑھا، اسے کچھ نہیں انہوں نے پڑھا، کچھ انہیں پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کے بارے میں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ سلسلہ یہ ہے کہ یہ سارا کاروبار ہے، یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ دین کا نہیں ہے، یہ ایک شخص نے اپنا کاروبار اور اپنی ذات کے لیے، اپنی میں کے لیے شروع کیا ہوا یہ نرگسیت کے مارے ہوئے کہ بھائی مجھے مانو، آپ مجھے اٹھا کے مطلب تمام جتنی بھی تاریخ لے کے جانی ہے پیچھے تک لے جائے، مجھے یہ بتا دیں کہ کسی اللہ کے ایک نبی نے یہ بات کی ہو کہ میرا ماننا تم لوگوں کے لیے ضروری ہے ورنہ تم جہنم میں جاؤ گے۔ انہوں نے اللہ کے پیغام کو ماننے کی بات کی ہے۔ یہ شخص انوکھا، بالکل اگر اسی پہ غور کر لیں احمدی حضرات تو ان کو بہت آسانی سے بات سمجھ آ جائے گی۔ جی مرزا صاحب بہت شکریہ شیخ صاحب۔ اصل میں یہ جو چیلنجز کا ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے یہ اسی لیے کیا ہے کہ جو عام احمدی ہیں جن کے دماغوں کو انہوں نے بند کر کے رکھا ہوا ہے، آپ اس بات کے گواہ ہیں، آپ کے پاس جو میسج آتے ہیں اور جو
کامنٹس وغیرہ آتے ہیں کہ عام احمدی باقی اب یہ سوال اٹھانے لگ گیا اور وہ سوچنے پر مجبور ہوا ہے کہ ہمیں آج تک بتایا کیا جاتا رہا تھا اور یہ نکلا کیا ہے. ہمارا مقصد یہ تھا جو ہم اپنے مقصد میں الحمدللہ کامیاب رہے ہیں. جو ہمارا مقصد تھا, ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم احمدیوں میں یہ شعور پیدا کریں کہ وہ سوال اٹھائیں, وہ صرف جی حضور نہ کریں. سوال جو ہے نوجوان نسل جو ہے, نوجوان طبقہ جو ہے, اب یقین کریں لوگوں کے گھروں میں, مطلب مجھے خاندان کے ان کے لوگ جو ہیں اور ایون خواتین جو ہیں وہ بتاتی ہیں کہ ہمیں جو کچھ وہ کہتی ہیں کہ ہمیں آپ کی باتوں سے جس طرح سے یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں, کیونکہ کوئی یہاں ہمارے ہاں مطلب کوئی گالی گلوچ, کوئی بدتمیزی, کوئی ایسی بات نہیں, باقاعدہ طور پہ ہر چیز جو ہے وہ پورے ثبوت کے ساتھ, پوری مطلب صحیح مطلب کوٹیشن کے ساتھ بات کی جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو حیران ہیں کہ یہ چیز کیا ہے, ہم تو اسے اسلام سمجھ کے. اب دیکھیں کوئی شخص جب کسی کو کہا جائے کہ جی میرا نام یہ ہے, میرا نام یہ ہے, لیکن اصل کچھ اور ہو اور اس نے لبادہ کسی اور کا اوڑا ہوا ہو, تو کوئی شخص بھی جب تک وہ اصل کو نہیں دیکھے گا وہ تو یہی سمجھے گا کہ جو یہ شخص کہہ رہا ہے وہ یہی ہے. غلام قادیانی جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ بنیادی طور پہ ایک دہریہ شخص تھا, ایک منکر خدا تھا وہ شخص, اور اس کو پتہ تھا کہ مسلمان جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ مر مٹتا ہے, تو اس نے اس چیز کو استعمال کیا. سمپل از دیٹ. اپنے مذموم مقاصد کی خاطر اس شخص نے کیا. اس کے لیے اس نے بڑے بڑے شعر بھی لکھے ہیں, بڑی بڑی نثر بھی لکھی ہے, باتیں بھی کی ہیں کہ میری جان فدا, میرے اتنے ہوں تو میں اتنی بار اپنے آپ کو قربان. اسے پتہ ہے یہ باتیں کروں یہ لوگ شیخ صاحب یہاں پہ شیخ صاحب میں آپ کی بات تو کاٹ رہا ہوں لیکن آپ کی تائید کے لیے ہی کاٹ رہا ہوں. یہاں پہ صرف یہ ایک فکرہ ایڈ کر لیں کہ مرزا صاحب نے اس وقت کے مسلمانوں کو ایموشنلی بلیک میل کیا. بالکل صحیح, ویری ٹرو. جی احمدیوں کے پڑھے لکھے ہونے کا آپ جو بات کر رہے تھے نا شیخ صاحب کہ یہ کتنے پڑھے ہیں, پڑھے لکھے سے مراد مرزا قادیانی کو کتنے پڑھے ہیں اور دین کا. یہ جو لڑکا آیا تھا نا یہ عریض, جو آپ سے کہہ رہا تھا انکل آپ ٹورنٹو میں ہیں تو میرے تایا جو ہیں وہ کرنل ہیں اور یہ وہ, اب یہ جس طرح بتاتا ہے اپنا فیملی بیک گراؤنڈ کہ اس کی فیملی میں آرمی میں لوگ ہیں اور یہ جرمنی میں ہے, اور یہ اس نے دکھائی تھی مجھے اپنی کو ویڈیو شیڈیو بھی کہ اچھا شیخ صاحب آپ کو یاد ہے ایک گانا آیا تھا مسرور یو آر بگ بوائے یو کیم فرام ہیون, میرا خیال ہے لیکن ایگزیکٹلی مجھے پورا یاد نہیں ہے. شیخ صاحب وہ ہم نے زیتون پہ دکھایا تھا, وہ کھڑے ہیں سارے کیمرے لے کے اور وہ بندہ جو ہے نا وہ ریپ کر رہا ہے یو مسرور بگ بوائے یو کیم فرام دا ہیون. اکرم بھائی آپ کو یاد آیا؟ دوبارہ بولیں اپنا فاروق بھائی, دوبارہ بولیں. مرزا مسرور کے اوپر ریپ لکھا تھا یار, ہم نے زیتون پہ دکھایا بھی تھا کہ احمدیوں نے اب ریپ سانگ بنانے شروع کر دیے ہیں, مسرور یو کیم فرام دا ہیون. جی بالکل بالکل یاد ہے. یہ عریض جو آیا تھا یہی تو وہ سنگر ہے, یہ جو اب ان کو گالیاں دیتا پھر رہا ہے. شاباش شیخ صاحب یہ بندہ جو مسرور کے قصیدے لکھتا تھا, جو ریپ سانگ گاتا تھا, اب یہ اتنی گندی گالیاں ان کو مربیوں کو نکالتا پھر رہا ہے کہ لٹ کے کھا گئے, مجھے یہ کر دیا وہ کر دیا, میری بیوی کہتی ہے نہیں چھوڑنی جماعت, میں تو ان پہ لعنت ڈال چکا ہوں. کل یہ میرے ساتھ بیٹھا رہا ہے, لیٹ نائٹ ہم بیٹھے تھے, یہ پوری مجھے سناتا رہا ہے. اس کو میں نے ایک ایک چیز پوچھی ہے شیخ صاحب, اس کو کھ نہیں پتا کہ مرزا غلام احمد ایون کون تھا, اس کا باپ کون, اس کا بیٹا کون, اس کا دعویٰ کیا ہے, کھ نہیں پتا اس کو. کہتا ہے میں صرف جماعت میں پیدا ہوا ہوں, میرا اپنا کام کاروبار تھا, میں نے جو ہے وہ سنگنگ شروع کی, ادھر نہیں کامیاب ہوا, میں پھر پولیٹکس میں گھسا, میں نے جرمنی میں میئر بننا تھا, میں کمپین جناب ان کے پیچھے پیچھے, مجھے کسی نے سپورٹ نہیں کیا, میرا چندہ کھا گئے, میں ساری زندگی فری میں ان کے جھاڑو بھی لگاتا رہا ہوں جلسوں میں, اور انہوں نے مجھے یہ نہیں کیا. ٹھیک ہے آپ, لیکن بتانے کا مقصد تھا کہ آپ اندازہ کریں کہ وہ ویڈیو انہوں نے کیسے لانچ کی تھی کہ دیکھیں جی مسرور کے اوپر اب گانے لکھے جا رہے ہیں. امپریشن یہ دیا تھا کہ گویا کوئی ہالی ووڈ کا نا کوئی ٹاپ کا سنگر آ گیا ہے اور اس نے کہا جی حضور بس آپ کی شان میں میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں. وہ ایک ایکٹر جو آیا ہوا ہے تو سب یہی پکھنڈ ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ لڑکا بھی ان کا نکلا ہے اور لڑکا بھی ہے وہ ایسا ہے کہ وہ اب خود ان کو یہ شیخ صاحب اور آپ لوگوں سے پوچھنا ہے, آپ لوگ تو زیادہ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور موت یا وفات, اس سے مرزا غلام محمد قادیانی کا سچائی کا کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں. یہ سمجھ نہیں آ رہی, میں تو جب مطلب سطحی طور پہ سوچتا ہوں کہ اس کا
जिंदगी और वफात से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी और मौत से क्या तल्लक है इसकी सच्चाई का? यही हमने सवाल उठाया था कि ये दो मुतालबे हमने इनसे किए थे अलायार साहब के आप जो है ना आपने हमें दो चीज़ें दिखानी है, एक तो ईसा अलैहिस्सलाम का डेथ सर्टिफिकेट और दूसरा जो है ना वो मिर्ज़ा साहब का विरासतनामा कि मिर्ज़ा साहब की उनके कैसे वारिस बने, ये दो चीज़ें हमें दिखा दी। और मेरा ख्याल है कि आप इनको बेहतर समझते हैं। नहीं भाईजान, वो तो बात सही है। मैं तो सिर्फ ये इल्मी तौर पे समझना चाहता हूँ कि अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वफात हो चुके हों, मतलब मैं नॉलेज नहीं रखता कुरान मजीद का इतना, तो फिर भी इसकी सच्चाई का क्या ताल्लुक है? अल्लाह यार साहब आपको अर्ज किया है, कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ एक ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे मुसलमानों को इन्होंने लगाया हुआ है। ये मुनाजरे, ये बहसें, ये सारी ड्रामेबाजी जो है ये इसलिए है कि असल जो चीज है, ये जो चीजें जिस तरह ये हमारे ये अकरम भाई AK शेख साहब इनके निजाम की और मिर्जा कादियानी के करैक्टर की, ये दो चीजें इनको जो खोल रहे हैं ना, इनके ऊपर पर्दा पोशी के लिए भाईजान 2-3 मौजू हैं। पहला मौजू है जी हजरत ईसा फौत हैं कि नहीं है, दूसरा है जी नबूवत जारी है। भाई नबूवत जारी हो या ना जारी हो, ईसा सलातुस्सलाम जिंदा हो या फौतशुदा हो, बहरहाल इन चारों सूरत हाल के अंदर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का क्या लेना देना है? उसको तो अपनी सदाकत जो है, वालेकुम सलाम, उसको तो अपनी सदाकत जो है या अपना जो भी दावा है, भाईजान एक सेकंड सिर्फ बात तो मुकम्मल करने में, वो उसको जो भी अपनी बात है या दावा है उसको खुद उसका सबूत देना पड़ेगा। किसी दूसरे का सहारा लेके आप किस तरह से कह सकते हैं कि जी अब चूंकि जी देखें जी वो फौत हो गए हैं तो लिहाजा जी मैं आ गया हूं? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो हम तो हमेशा कहते हैं कि इन चीजों से बचें। सही, ठीक, थैंक यू जी सर जी। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। यार ये बहुत जल्दी में को भाई लग रहे हैं जी। भाईजान अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे भाई है शेख साहब ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫेद ਦੀ ਦਾੜੀ है ना। अच्छा जी, आपका क्या तारुफ है मोहतरम? मुबशर तहीन मेरा नाम है जी। आप अहमदी हैं? हाँ जी। अच्छा जी, आपको पता है हमारा प्रोग्राम किस बारे में चल रहा है, किस सिलसिले में चल रहा है? जी 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 मैं देखा 1-2 मिनट होए ने मैं देखा ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ शेख साहब नहीं ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ बड़ा प्यार है। आज शेख साहब का तो ठीक है, प्यार है, मैं सिर्फ मुझे इतना बता दें कि मौजू क्या है भला हमारा। मैं सिर्फ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ एक छोटा ਜਿਹਾ सवाल करना चाਹੁੰਦਾ ਸੀ कि मैं वो करवाता हूँ आपको, छोटा सा बड़ा सवाल भी करवा देता हूँ। आप तो पहले बैठे रहे हैं, पूरे 15 मिनट स्क्रीन पे बैठ के गए हैं जी भाई मैं ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦਿਆ ਹਾਂ। हाँ जी, ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕੀ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੌਜੂ ਕੀ ਸਾਡਾ?